راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے۔ معافی اور قبولیت، یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ایک بڑا معنی رکھتی ہیں۔ یسوع مسیح کے بابرکت جلالی نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خدا کی محبت اور اس کی قدرت نے آپ کو سنبھالا ہوگا، آپ کو اس نے اپنی پناہ میں رکھا ہوگا۔ خدا کی محبت جو بیان سے باہر ہے وہ آپ کو تسلی دے رہی ہوگی، اور ان سارے حالات میں اس کی بڑی قدرت آپ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یسوع مسیح جو ہمیں کئی طرح بطرح چیزیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، ان باتوں کے وسیلہ سے جو کلام میں، جو انجیل مقدس میں اس نے کہی، آج اسی کے اوپر ایک بات شیئر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ پھر سے آئے ہم اس وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اس انجیل کے حوالے کو پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، پھر لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، اور شاگردوں نے دیکھ کر ان کو جھڑکا، مگر یسوع نے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو اور ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ یسوع مسیح کے پاس بچے آ رہے ہیں اور شاگرد کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ، مت آؤ، مت ڈسٹرب کرو، مت ہمارے استاد، ہمارے ربی، اس مالک دو جہاں یسوع مسیح کو ڈسٹرب کرو، مت آؤ، اپنے بچوں کو یسوع کے پاس مت لاؤ۔ اس بات کو یہاں پر روک کر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر اور بیشتر ہم مسیح ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، بہت ساری چیزوں کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم خدا کی قدرت پہ چل رہے ہوتے ہیں، خدا کا کلام ہمارے دل میں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر، اور خدا کے کلام کو رکھے ہوئے ہم بہت دفعہ اپنی زندگی کے اندر معافی اور قبولیت کو نہیں رکھتے، یعنی فورگیونیس اور ایکسیپٹنس کو نہیں رکھتے۔ ایکسیپٹنس اور فورگیونیس رکھنا بہت ہی اہم اور ضروری بات ہے۔ یہاں پر سینیریو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جگہ بھیڑ جمع ہے، شاگرد بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آ رہے ہیں تاکہ انہیں برکت دے، لیکن شاگرد انہیں روک رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ مت استاد کو، ربی کو، مالک دو جہاں یسوع مسیح کو ڈسٹرب کرو۔ لنکڈ اپ بات کو میں ایسے کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ کئی سال پہلے جب میں نے توبہ کی، جب میں نے نجات پائی، میری گواہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طرح سے یسوع مسیح نے میری زندگی کو بدلا۔ اکثر اور بیشتر دعائیہ گروپ کے اندر جب میں ایک پاسٹر کے ساتھ، ایک خدا کے خادم کے ساتھ خدمت کر رہا تھا، سیکھ رہا تھا، آج سے 15 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں، ایسا ہوتا کہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے بھی ہم بعض اوقات اس زمرے کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں اکیلا چھوڑا جا رہا ہے، اور پھر ابلیس آ کر آپ کے دل کے اندر اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے کہ شاید تیرے دوستوں نے، تیرے پادری صاحب نے، تیرے مینٹور نے، تیرے استاد نے، تیرے بھائیوں نے جو مسیح میں تیرے ساتھ گرو کر رہے ہیں، تجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ مجھے لگا کہ شاید اب میرے اس چرچ کو، میرے استاد کو، میرے دوستوں کو میری ضرورت نہیں ہے، لیکن فوراً سرہن خدا نے مجھ سے بات کی، اور میں لیٹا ہوا تھا اس وقت، غالباً رات کے 12 بج رہے تھے اور دعا کا وقت ہونے والا تھا، ہم نائٹ پریئر میں ٹھہرا کرتے تھے ان دنوں میں، اور خدا نے مجھے اس بات پر جھڑکا اور سمجھایا، جہاں پر میں یہ فیصلہ بھی کرنے والا تھا کہ آج میں اس پریئر میٹنگ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری کوئی ضرورت نہیں، میری کوئی اہمیت نہیں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں، لیکن وہیں پر خدا کے روح نے اور خدا نے خود مجھ سے یہ بات کی کہ اٹھ
جا اور اس وقت ابلیس کو موقع مت دے کہ وہ تیرے دل میں آئے اور تجھے اس خدا کی حضوری سے دور کرے، اس محبت سے دور کرے، اس خدا کی قدرت سے دور کرے، اس فیلوشپ سے دور کرے کہ جس فیلوشپ میں تو بڑھ رہا ہے، برکت پا رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ اور میں اٹھا، میں گیا اور اس بھائی سے، اپنے اس سارے پریئر گروپ سے، فیلوشپ سے میں ملا، میں نے گلے لگا اور میں نے کہا کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھ سے کلام کیا، کہ میں نے ابلیس کی اس چال کو یہیں پر سمجھ لیا، تو نے مجھے یہیں پر گائیڈ کیا اور بتایا اور میں نے روک لیا اور میں یہاں پر آ گیا، اور اب میں اپنے دل کے اندر اس محبت کو رکھتا ہوں جو خدا تو ہے۔ یہاں پر جب بچوں کی بات آتی ہے تو بچوں کی اگر پرسنالٹی کو دیکھیں، میرے خود 2 بچے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، یا آپ کا انٹریکشن ہے بہت زیادہ، یا آپ نے بچوں کو دیکھا، یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے میرے خیال سے بہتر طور پر، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہر شخص وہ سمجھ سکتا ہے کیونکہ بچوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن شاید وہ شخص اس کو زیادہ سمجھ سکتا ہے جس کے بچے ہیں، جو بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ اگر کسی چھوٹے بچے کو اپنے پاس بلایا جائے اور اسے ڈرا دیا جائے، اس کو بول دیا جائے کہ باہر جو ہے وہ اکثر اور بیشتر لوگ اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں کہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو وہ آپ کو کھا جائے گا یا وہ آپ کو پکڑ لے گا، اور وہ بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہ جلد اپنی اس بڑے کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ڈر اپنے دل کے اندر قائم کر لیتے ہیں، وہ قبولیت ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ اکثر اور بیشتر جب بچہ کسی سے لڑ لیتا ہے، کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، تو آپس میں کھیلتے ہوئے وہ اگر کبھی فائٹ کر لیتے ہیں آپس میں، تو تھوڑی ہی دیر بعد وہ بچے دوبارہ آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا تھا، لیکن شاید وہ ان کے خاندان والے یا ان کے ایلڈرز یا بڑے بعض اوقات ان چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں۔ اب یسوع مسیح یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات کی کہ قبولیت اور معافی یعنی فارگیونیس اور ایکسیپٹنس بچوں کی زندگی کے اندر بہت شدت سے پائی جاتی ہے۔ وہ جب کسی سے لڑ لیتے ہیں، کسی سے لڑائی کر لیتے ہیں، تو اس کو فوری معاف بھی کر دیتے ہیں، اور جب کسی بات کا ان کو کہا جائے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس پر فوری یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے بخوبی اس بات کو ہم سے کہا ہے کہ اگر تم آسمان کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہو، اگر تم آسمان کی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہو، تو ان چھوٹوں کی مانند بن جاؤ جو فوری یقین کر لیتے ہیں، جو فوری معاف کر دیتے ہیں، جو فوری سے خدا کی بات کو یا اپنے باپ کی بات کو میں یوں کہوں گا مان لیتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم ایماندار، ہم جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم نے ایسے ایماندار بننا ہے، ہم نے ان چھوٹے کی مانند بننا ہے، ان چھوٹے بچوں کی مانند بننا ہے جو اپنے اندر ایکسیپٹنس اور فارگیونیس کو رکھتے ہیں، یعنی معافی کو یا قبولیت کو رکھتے ہیں۔ بہت دفعہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی کو معاف کرنے کی قدرت کو جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے اس کو روکتے ہیں، اس کو معاف نہیں کر پاتے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کسی سے معافی مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے، اور یہ ہے بھی، لیکن ہم جب اپنے اندر معافی کو رکھتے ہیں، ایکسیپٹنس کو رکھتے ہیں، کسی کے لیے اپنے دل میں اس محبت کو رکھتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے، تو ہمارے لیے دونوں کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی کے فرزند بننا ہے، آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہونا ہے، تو بچوں کی مانند ہو جائیں۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سوچ بچوں کی مانند کر لیں، بلکہ رویہ جو بچوں کا ہوتا ہے، جس طرح سے میں نے بتایا ایکسیپٹنس اور فارگیونیس، جس طرح سے معافی اور قبولیت وہ اپنے اندر رکھتے ہیں، ہم ایمانداروں کو ایسی ہی معافی اور قبولیت کو رکھنا ہے، یعنی ہر کلام کی اس بات کو جو خدا نے ہم سے کہی ہے، جو یسوع مسیح ہم سے کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔
اور ہر ایک اس بات کی معافی کو شاید کسی کے لیے ہو یا کسی سے آپ نے مانگنی ہو، وہ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ابلیس ہمارے اس دل کے دروازے میں کبھی بھی آ کے کھٹکھٹاتا نہیں، کیونکہ اس کے اندر یسوع رہتا ہے۔ یسوع تیرے دل کے در پر کھٹکھٹاتا ہے۔ دیکھا کہ اگر یسوع تیرے دل کے دروازے پر آئے، کھٹکھٹائے اور تو اس کی آواز سنے تو اسے کھول جلد، تاکہ وہ اندر تیرے ساتھ آئے، بیٹھے اور رفاقت کرے۔ ہم نے یسوع کو اپنے دل کے اندر رکھنا ہے۔ ہم نے ان بچوں کی مانند بننا ہے، جس طرح سے یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی ان چھوٹوں کی، چھوٹے بچوں کی اگر آپ پرسنالٹی کو دیکھیں تو وہ ٹھیک ایک ایماندار کی پرسنالٹی نظر آتی ہے۔ معافی، قبولیت، محبت، لگاؤ، کس طرح سے وہ پیشنیٹ ہو جاتے ہیں اپنے کھیل کے لیے، کسی بھی کام میں۔ چھوٹے بچوں کی مانند ایک ایماندار جب اپنے ایمان کو اتنا پختہ کر لیتا، چھوٹے بچوں کی مانند، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس ایمان بھی ہے، قبولیت بھی ہے اور معافی بھی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح اس بات کو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر تم آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، تو بادشاہی کو قبول کرنا چاہتے ہو، تو چھوٹے بچوں کی مانند ہو جاؤ۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان چھوٹوں کی مانند خدا کے کلام کو اور ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اس معافی کو رکھیں، جس طرح سے اس چھوٹے بچوں نے اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے، جو وہ لڑتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں دوست بن جاتے ہیں۔ جب کسی بات کا انہیں کہہ دیا جائے تو وہ فوری یقین کر لیتے ہیں۔ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس چھوٹے بچے کی مانند اس بات کو قبول کر لیں۔ اور یسوع نے کہا کہ میں تیرے گناہوں کو، کمزوریوں کو، بیماریوں کو اپنی صلیب پر لے گیا، اور اب گناہ کا حکم تجھ پر نہیں ہے، موت تجھ پر نہیں ہے، ابلیس کا کوئی زور تجھ پر نہیں ہے۔ قبول کر لیں اس معافی کو، اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں، اس کے ساتھ چلنا شروع ہوں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو، اپنے بڑے جلال کو، اپنے بڑے زور کو دے گا۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں۔ آپ زوراور ہیں۔ خدا کا کلام آپ کو زور بخشتا ہے، خدا کا کلام آپ کو سنبھالتا ہے۔ اگر آج آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا تو آج خدا آپ سے کلام کر رہا ہے کہ اس کو تو معاف کر، اپنے اندر معافی کو رکھ، اپنے اندر قبولیت کرو۔ اگر آج آپ کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے، آئیں اس کو ایکسیپٹ کریں، آئیں اسے قبول کریں، آئیں خدا کے کلام کو قبول کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی۔ آئیں دعا کریں اور خدا ان کے کلام کی قدرت کو اپنی زندگی میں لے۔ اگر آج خداوند آپ سے بات کر رہا ہے تو آئیں اس کلام کو قبول کریں اور اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینے والے ہوں۔ خداوند زندہ آسمانی خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج اس وقت کے لیے، جتنے میرے بھائی بہن اس کلام کو سنتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس کلام کے سبب سے میں ان کی زندگیوں میں قدرت کو، بحالی کو اور بیداری کو جاری کرتا ہوں یسوع کے نام سے۔ خداوند معافی کو، خداوند قبولیت کو ان کی زندگیوں میں جاری کر۔ ہاں، خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے برکت کو پانا ہے، اگر تو نے پروسپیرٹی کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، تو قبول کر لے میرا کلام میرے بھائی، تو قبول کر لے میری بیٹی میرے اس کلام کو، قبول کر لے، معاف کر دے اور معافی مانگ لے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان بچوں کی مانند ہے جو اپنے اندر قبولیت رکھتے ہیں، اپنے اندر معافی کو رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں ہر قسم کی بیماری کو، بیداری، ہر قسم کی بیماری کو، ہر قسم کی وبا کو یسوع کے نام سے ان بدنوں میں سے، زندگیوں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوں۔ خداوند جتنے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہاں خداوند ابھی اسی وقت انسٹنٹ میریکلز یسوع کے نام سے جاری ہونا شروع ہو جائیں۔ خداوند بحالی، بیداری، سرفرازی، کامیابی یسوع کے نام سے زندگیوں میں جاری ہو۔ خدا کسی چیز کی کمی اور گھاٹا ان زندگیوں میں نہ رہے، بلکہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند سرفرازی ہی سرفرازی، کامیابی ہی کامیابی رہے۔ اور خداوند
ہر وہ ڈیزیز، ہر وہ وائرل انفیکشن، ہر وہ تپالی اور وبا ان زندگیوں سے جاتی رہے، اور تیرا نام یسوع نام عزت اور جلال پائے۔ ہم اس بات کو، اس کلام کو اپنی زندگی میں یاد رکھتے ہیں کہ یسوع تیرے مار کھانے سے ہم سبوں نے شفا کو پایا ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں اور اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اس کا ہاتھ ہماری زندگیوں پر بڑھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ہماری شہر پناہ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے اس دعا کے سبب سے خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے، اس نے آپ کی زندگی میں ہیلنگ کو جاری کیا ہے، اس نے آپ کی زندگی میں ڈیلیورنس کو جاری کیا ہے، اور خدا بحالی، شفا اور معجزہ آپ کی زندگی میں قائم رہے۔ چلتے رہیں مسیح کے ساتھ جس طرح وہ ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے خداوند آپ کو برکت دے۔ راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقشے مسیحا ہے۔